بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، رات گئے سعودی عرب کے اندر ایک بہت بڑی کارروائی ہوئی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ گزشتہ سالوں کے اندر چند بڑی گرفتاریوں کے اندر یہ گرفتاری شمار ہوتی ہے، اور سعودی عرب کے سب سے اہم ترین محکمے اور فوجی محکمے کا جو سربراہ ہے، اسے کس طرح راتوں رات محمد بن سلمان نے نہ صرف عہدے سے ہٹایا ہے بلکہ اسے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اس شخص نے محمد بن سلمان کے لیے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں اور انتہائی متنازع کام بھی کیے ہیں، اور وہ بھی میں آپ کے سامنے تمام تر چیزیں تو رکھوں گا، لیکن اس گرفتاری نے رات گئے ایک کوہرام مچا دیا ہوا ہے سعودی عرب کے اندر اور شاہی خاندان کے اندر۔ اور محمد بن سلمان کا اقتدار جو کہ پہلے دن سے ہی ڈاماڈول تھا، اور اس اقتدار کو مستحکم رکھنے کے لیے، اس اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے 2017 سے لے کر آج کے دن تک بڑے لیول کی ہائی پروفائل گرفتاریاں جو ہیں وہ بھی جاری و ساری ہیں، اور اس طرح سے اس وقت معاملہ جو ہے اس کے اندر یہاں تک باتیں آ رہی ہیں کہ آپ بغاوت سے بھی آگے کا معاملہ ہو سکتا ہے، اور جان جو ہے اس کے حوالے سے بھی محمد بن سلمان کی، اور اس سے پہلے بھی بہت سی رومرز جو ہیں وہ سعودی عرب کے اندر گردش کرتے رہے ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو مس نہیں کرنا، میں پوری تفصیلات رکھوں گا۔ یہ جنرل خالد جو ہے یہ کون ہے، اس کی پروفائل کیا ہے، اور اس کی گرفتاری اتنی اہم کیوں ہے، اور امریکی CIA کہ فیورٹ ولی عہد کا یہ خاص آدمی کیسے تھا جس شخص کو امریکہ واپس لانا چاہتا ہے، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن محمد بن سلمان کو مائنس کرنا چاہتی ہے، اس کے اس پورے گیم پلان کے اندر کیا لنکس ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے رکھوں گا۔ آپ نے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ برقرار رہ سکے۔ ناظرین کرام، جب سے محمد بن سلمان جو ہیں وہ اقتدار میں آئے ہیں، اور ان کے والد جو ہیں جب سے وہ سعودی عرب کے فرما روا بنے، اور انہوں نے محمد بن نائف جو کہ امریکہ کے انتہائی فیورٹ سمجھے جاتے تھے، جنہیں CIA نے اپنی مدد پر ایک ایوارڈ سے نوازا، یعنی اس قدر امریکہ انہیں ریگارڈ کرتا تھا، انہیں ولی عہد کے عہدے سے ہٹا کر، اپنے بھتیجے کو ولی عہد کے عہدے سے ہٹا کر، اپنے نوجوان بیٹے محمد بن سلمان کو اس عہدے پر براجمان کر دیا۔ البتہ اس کے بعد محمد بن نائف جو ہیں انہوں نے محمد بن سلمان سے الیجینس، یعنی کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کے انڈر ہوں، آپ اب ولی عہد ہیں اور اب آپ کا ہی حکم چلے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ انہیں اہم عہدوں پر بھی رکھا گیا، لیکن نومبر 2017 کے اندر سے ہی باقاعدہ طور پر شاہی خاندان کے 1 درجن افراد، وزراء اور اہم ترین تاجروں کو گرفتار کیا گیا سعودی عرب کے اندر۔ الزامات کے مطابق وہ بدعنوانی میں ملوث تھے، اور یہ جو گرفتار افراد ہیں انہیں بڑا مشہور یہ ہوا تھا اس وقت واقعہ کہ ریاض جو شہر ہے سعودی عرب کا دارالحکومت، اس کے رٹز کارلٹن ہوٹل میں رکھا گیا، اور تاہم چند ہفتوں بعد انہیں 86 ارب ڈالر کی ادائیگی کے عوض رہا کر دیا گیا تھا۔ اطلاعات اس وقت بھی یہ تھیں کہ اس کے اندر کرپشن کم اور اس کے اندر اقتدار کو دوام بخشنا جو ہے وہ زیادہ مقصود ہے، اور یہ تمام تر معاملات جو ہیں یہ اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اور سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، ان کا اقتدار مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہا شاہی خاندان کے اندر ہونے والی گرفتاریوں میں۔ اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر جو سب سے مشہور ترین سعودی شہزادہ تھے ولید بن طلال، وہ بھی باقاعدہ طور پر کرپشن کے الزام میں اندر رہے، اور کافی عرصے تک وہ اندر رہے، اور یہاں تک کہ 2018 کے اندر ایک خبر آئی تھی کہ شہزادہ ولید بن طلال، جن کے بڑے یورپ کے اندر بزنسز ہیں، ایون ٹویٹر کے اندر ان کا شیئر ہے، انہیں پھر 5 سٹار ہوٹل سے جیل تک منتقل کیا گیا۔ یہ بات تو یہاں تک آ گئی، لیکن محمد بن سلمان جو ہے انہوں نے بڑی اہم اور بڑے پیمانے پر گرفتاریاں لاسٹ ایئر کی ہیں، اور وہ گرفتاری تھی محمد بن نائف کی، کیونکہ امریکہ ابھی بھی نگاہیں مرکوز رکھے ہوئے تھا، اور محمد بن سلمان کو بہت زیادہ چیلنجز ہیں۔ اگر آپ سعودی عرب کے پچھلے سارے فرما روا دیکھیں تو انہیں اقتدار ملتا ہے 70-80 سال کی عمر میں، اور وہ بڑے اینڈ تک، یعنی وہ 90s کی ایج تک زندہ رہتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ تمام تر چیزیں رہیں۔ محمد بن سلمان جو کہ لیٹ 30s کے اندر بنتے ہیں سعودی عرب کے ولی عہد، انہیں اب تک کا سب سے طویل ترین اپنے سامنے نظر آ رہا ہے اقتدار، کہ وہ بطور سعودی عرب کے فرما روا، بطور سعودی عرب کے کنگ ایک بہت لمبا ٹینیور گزار سکتے ہیں۔ محمد بن نائف جو ہیں ان کے والے سے بڑی متضاد خبریں آتی رہی ہیں۔ محمد بن نائف کی بیماری، انہیں دل کا دورہ پڑنے کے والے سے سعودی عرب کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ٹویٹس، اور اس کے والے سے ہم بھی لگاتار کوریج تو کرتے رہے ہیں، لیکن ناظرین کرام اس سب میں
ड्रामाई मोड तब आता है जब जो बाइडन आ गया। अब जब जो बाइडन आया है उसके बाद से तो मोहम्मद बिन सलमान जो है उनके हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि एक जानिब जमाल खाशकजी वाली जो रिपोर्ट है वो मामला, ट्रंप ने पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ था, ट्रंप 1-on-1 मिलता भी था मोहम्मद बिन सलमान से। अमेरिका ने कहा इस शख्स को हम इग्नोर कर रहे हैं, इससे हमारा कोई राब्ता नहीं है। सऊदी अरब से ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर ये हमारे हैंड्स अप हैं, हम खड़े हैं, इससे हम कोई राब्ता नहीं करेंगे। वो रिपोर्ट भी पब्लिक कर दी, तमाम तर चीजें जो हैं वो मोहम्मद बिन सलमान को प्रेशराइज करने के लिए की। अब इस सब के अंदर मोहम्मद बिन सलमान जो है वो मजीद इनसिक्योर हो गए और उन्होंने फिर मोहम्मद बिन नाइफ जो हैं, जो कि अंडर अरेस्ट हैं और अमेरिका के खास आदमी, और अमेरिका के अंदर यहां तक कि अभी भी उनकी सेनेट के अंदर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स जो हैं वो ये बात करते हैं कि एक आदमी की इतनी खिदमत है हमारे मुल्क के लिए और उसे हम इंसानी हुकूक नहीं दिलवा पा रहे, उसे हमने ये नहीं पता कि वो जेल में किस हाल में है क्या उसके, और अब ये इतलात आई हैं लास्ट जून के बारे में कि वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहे। तो आप अंदाजा करें कि किस कदर सूरत हाल उनके लिए संगीन होगी। लेकिन नाज़रीन किराम, इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अभी 10 अगस्त 2021 की एक खबर है, सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ मुहिम में 200 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अब ये जो मुहिम है इसके हवाले से भी यही बात आई है कि मोहम्मद बिन सलमान जब भी किसी शख्स को हटाते हैं तो उसके ऊपर करप्शन के इल्जामात ही जो हैं वो बताए जाते हैं। और इस सब के अंदर सरकारी सतह पर इंसदाद करप्शन के इदारे ने ताज़ा मुहिम में दर्जनों वजारतों से 207 मुलाजमीन को, अभी एक महीना भी नहीं हुआ कंप्लीट, 10 तारीख को महीना होगा, उन्हें गिरफ्तार किया था। APF जो है खबर रिसाई एजेंसी फ्रांस की, उसने रिपोर्ट किया था कि सऊदी अरब की हुकूमत ने गिरफ्तारियों का ऐलान किया, लेकिन गिरफ्तार अफराद का नाम नहीं बताया और यह भी वाज़ेह नहीं किया कि उन्हें कब हिरासत में लिया गया था। तो चीजें जो हैं वो बड़ी शेडी थी। और इस सब के अंदर 2017 के आखिर में शुरू होने वाली जो इंसदाद करप्शन मुहिम है उसने और कुछ किया हो या ना किया हो, तो इंटरनेशनल मीडिया और एनालिस्ट ये कहते हैं कि उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान का जो इक़्तिदार है, मोहम्मद बिन सलमान की जो हुकूमत है, उसे जरूर दवाम बख्शा है। अब नाज़रीन किराम, इस सब के अंदर जो लेटेस्ट गिरफ्तारी है, मैंने ये पूरा आपके सामने माहौल इसलिए समझाया कि आपको मोहम्मद बिन नाइफ की अहमियत का भी पता चल सके। अब ये वो शख्स अभी यहां पर बाकायदा तौर पर गिरफ्तार हुआ है, जिसे ओहदे से हटाया गया है, वो लेफ्टिनेंट जनरल है, अहम तरीन, और ये पब्लिक सिक्योरिटी चीफ है सऊदी अरब का। और इसके हवाले से चीजें आई हैं कि किंग सलमान हैज रिमूव्ड सऊदी अरेबियाज पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टर फ्रॉम हिज पोजीशन ओवर करप्शन चार्जेस। करप्शन के चार्जेस के ऊपर इस शख्स को हटाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद बिन कर्रार अल हरबी हैड बीन टेकिंग पब्लिक फंड्स फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट्स। सऊदी प्रेस एजेंसी रिपोर्टेड कि वो जाती मफाद के लिए जो सरकारी पैसा है उसे इस्तेमाल करते रहे हैं। ही इज accused of several crimes including forgery, bribery, abusing power, along with 18 प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज। 18 अपने मुख्तलिफ मुलाजमीन जो हैं, जिसमें सरकारी भी और प्राइवेट भी हैं, उनके साथ मिलकर 2 नंबरी यानी कि फॉर्जरी और ये इस तरह के मामलात के अंदर गबन और पब्लिक फंड्स जो हैं उन्हें इस्तेमाल करना और रिश्वत लेना और अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल। इस लफ्ज पे आपने गौर करना है, क्योंकि मैं इस शख्स की जब जॉब डिस्क्रिप्शन और इसके मोहम्मद बिन नाइफ के साथ ताल्लुकात आपको बताऊंगा तो आपको पूरा सिनेरियो समझ आ जाएगा। अब इस सब के अंदर यह कहा गया है कि इसे बाकायदा तौर पर इसे इन्वेस्टिगेशन के लिए जो ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी है नज़ाहा, उधर भेज दिया गया। अलबत्ता गिरफ्तारी की तलाश जो है वो कंफर्म हो रही हैं। अब ये पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, नाम तो बड़ा आम सा लग रहा होगा, ये बड़ा अहम तरीन डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट की ये वेबसाइट मेरे सामने खुली हुई है। और इस डिपार्टमेंट के बारे में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया क्या कहता है। पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इंश्योर्स द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। जो एक पूरे मुल्क के अंदर ऑर्डर होता है, मुल्क के अंदर जो एक मामलाते जिंदगी चल रहे होते हैं उसे मेंटेन करना, एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी कवरेज ऑफ ऑल साइट्स इन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब के अंदर तमाम सिक्योरिटी साइट्स की सिक्योरिटी करना, एम्बेसीज अब्रॉड, सऊदी अरब की अब्रॉड एम्बेसीज जो हैं उनकी सिक्योरिटी, द प्रोटेक्शन ऑफ होली साइट्स, मुकद्दस मकामात जो हैं उनकी प्रोटेक्शन भी इसी डिपार्टमेंट के अंडर है, द लाइव्स प्रॉपर्टीज ऑफ सिटीजंस एंड रेजिडेंट्स, यहां के लोगों की जान और माल का तहफ्फुज भी इस महकमे के अंडर है, जिसके अभी तक फर्स्ट ऑफिसर इनकी वेबसाइट पर एज ऑफ आई एम मेकिंग दिस वीडियो लेफ्टिनेंट जनरल खालिद बिन कर्रार अल हरबी जो हैं वो यहां पर हैं। अब नाज़रीन किराम, इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इस शख्स के ऊपर एक और इल्जाम भी है, और वो इल्जाम यह है कि कतीफ रीजन जो है सऊदी अरब का, वहां पर जो मेजॉरिटी है, या फिर आप कह
سکتے ہیں لارجسٹ کنسنٹریشن ایک جگہ پر سعودی عرب کے اندر جو سب سے زیادہ اہل تشیع برادری رہتی ہے، انہوں نے یہ جو جنرل ہے اس نے محمد بن سلمان کے آرڈرز پر بھی یہ بات ہوتی ہے اور یا پھر پچھلی حکومتوں کے آرڈر پر بھی وہاں پر یہ بدنام ہے اور ان کے اوپر دنیا بھر میں اور اسپیشلی ایران اور یا پھر اہل تشیع حلقے بڑی تنقید کرتے ہیں اس شخص کے اوپر جسے گرفتار کیا گیا ہے کہ اس نے شیعہ پروٹیسٹرز جو ہیں ان پر کھلے عام سرے عام گولیاں جو ہیں وہ چلانے کا آرڈر دیا تھا. لیکن ناظرین کرام اس کی تصویریں آئی ہیں محمد بن نائف کے ساتھ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا خاص آدمی تھا اور اب اطلاعات یہ ہیں چمگوئیاں ظاہری بات ہے پھر اس پورے سنیریو کے اندر جو ہیں وہ دم لیتی ہیں کیونکہ چیزیں کم بتائی جاتی ہیں، خبریں جو ہیں وہ کم آتی ہیں. میں کوئی بہت بڑی کانسپریسی تھیوری ادھر گھڑنے نہیں بیٹھا لیکن ٹریک ریکارڈ میں نے آپ کے سامنے رکھا، ابھی کی اطلاعات جتنی سامنے آئیں وہ سامنے رکھی، اس شخص کی پروفائل آپ کے سامنے رکھی، محمد بن نائف کے ساتھ تعلقات آپ کے سامنے رکھے اور محمد بن نائف کے سی آئی اے کے ساتھ تعلقات اور محمد بن سلمان کی محمد بن نائف کو لے کر اپنے ذہن میں پریشانی جو ہے، یہ تمام تر چیزیں کوئی اور کہانی سناتی ہیں اور یہ ڈاٹس کنیکٹ کرنا اب آپ کے لیے بھی زیادہ مشکل نہیں ہوگا. سینیریو آپ کے سامنے جو ہے کرسٹل کلیئر ہے. آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ اس پوری سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا، کب تک اقتدار کے دوام کے لیے یہ تمام تر چیزیں کرنی پڑیں گی. اب تو امریکی اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف ہے سعودی عرب کے اور وہ اچھا خاصا ٹف ٹائم دے رہے ہیں جمال خاشقجی والی رپورٹ پر، یمن وار اور دیگر چیزوں کے اندر بھی. تو یہ چیلنجز جو ہیں کیا یہ محمد بن سلمان کے اقتدار کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں یا نہیں، یہ آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.